گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شعر میں لکھتے ہیں کہ زبان کچھ کہنے کی منتظر تھی تو کان سننے کے انتظار میں تھے، مگر زبان اور کانوں کو حسرت ہی رہی، جو کہنا تھا کہہ لیا تھا اور جو سننا تھا سن چکے تھے۔ تو یہ پھر زبان اور کان ہیں، یہاں تو حال یہ تھا، زبان کچھ کہنے کی منتظر تھی تو کان سننے کے انتظار میں تھے، مگر زبان اور کانوں کو حسرت ہی رہی، جو کہنا تھا کہہ لیا گیا، جو سننا تھا سن چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہاں جو باتیں ہوئیں، جو گفتگو ہوئی، جو بھی کلام ہوا، اس پر بھی کوئی یوں سمجھیے کہ مثال کے ذریعے اسے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر، وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس کمر کے قدم گئے تھے، جنت کا ستارہ بھی عروج پہ، اللہ غنی۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ بہشت کہتے ہیں جنت کو، ماہ پارا چاند کا ٹکڑا، اچھا سدھارا یعنی روانہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کلام کے اس شعر کے اندر کچھ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ بطحا یعنی وادی مکہ کے برج کا مہتاب، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات جنت کی سیر کو گئے تو جنت کے بھی مقدر کا ستارہ چمک اٹھا کہ اس میں مہتاب رسالت کے مبارک قدم لگ رہے ہیں، اور جنت آپ کے قدموں کو وجد کرتے ہوئے چوم کر جھوم رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، 63واں شعر اعلیٰ حضرت کے اس مبارک کلام کا 63واں شعر یہ ہے، سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کچھ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور مقدم یعنی آنے کی خوشی، کسی کے آنے کی جو کہتے ہیں نا خیر مقدم، سرور مقدم آنے کی خوشی، تابشوں یعنی تجلیوں، مہ عرب یعنی عرب کا چاند۔ اب اعلیٰ حضرت یہاں کس آمد کی خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تھی کہ روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا، اور یہ ساری روشنیاں عرب کے چاند کے چہرے سے پھوٹ رہی تھیں۔ جنتی گلاب کے سرخ پھول تو دنیا کے جھاڑ جھنگوڑ کی طرح دکھائی دے رہے تھے، اور دوسرے پھول نیلوفر کی طرح سجے ہوئے تھے۔ نبی پاک کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے، اور اسی ترنم کو، اسی انداز کو اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں۔ طرب
طرب کی نازش کہ ہاں لچکیے، ادب و بندش کہ ہل نہ سکیے، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے۔ کمال کی بات اعلیٰ حضرت اس میں لکھی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں طرب کہتے ہیں خوشی و مسرت کو، نازش کہتے ہیں نخرے کو، لچکیے یعنی جھکیے، لچک پیدا کیجئے، ہل نہ سکیے یعنی حرکت نہ کیجئے۔ ضدین، یہ دو مخالف چیزیں، اپوزٹ چیزوں کو ضدین کہا جاتا ہے۔ کشاکش یعنی کھینچا تانی، تھکم پیل، پریشانی۔ ارہ، یہ آرے کو کہتے ہیں لکڑی کو چیرنے کا جو آلہ ہوتا ہے۔ کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ خوشی اور مسرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ خوب اچھل کود کی جائے، ادب و احترام کا تقاضا یہ تھا کہ ذرا بھی حرکت نہ کی جائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ذرا بھی حرکت نہ کرتے۔ اب یہ متضاد کیفیتیں ہیں کہ ایک طرف پودے جو تھے پیارے آقا کے استقبال کے لیے چاہتے تھے کہ خوب جھومیں، ادب کہتا تھا بالکل نہ ہلیے۔ یہ مختلف کیفیتیں، یہ اپوزٹ جو کیفیت ہی تھی، اس پریشانی میں یہ اپنی کیفیتوں کے ساتھ اس طرح تھے کہ جس طرح آرے کو لکڑی کے اوپر رکھ کر چیر دیا جائے، تو پودوں کی کیفیت یہ تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جھوم کر خوشی منائیں یا ادب کے مانند ساکت ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کمال کے ہیں، ذرا دوبارہ اس شعر کو سنتے ہیں، یہ چاروں اشعار پھر سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان تمام اشعار کو طرز میں بھی سنیں گے۔ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تک کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے۔ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے۔ زبان کو انتظار گفتن، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی بھی سن چکے تھے۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے۔ سرور مقدم کی روشنی تھی، سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جینا کے گلشن پہ جھاڑ فرشی، جینا کے گلشن پہ جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ طرب کی نازش کے حال چکیے، طرب کی نازش کے حال چکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ ہے، میرا جے مصطفیٰ ہے، میرا جے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے
بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔